قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ آیات جن کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، قرآن مجید کی وہ چوتھی آیت ہے اور یہ بھی سورہ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 183۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ہم پر فرض ہیں، ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، اس پہ رمضان کے روزے رکھنا لازمی اور ضروری ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر اسے کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور وہ رمضان المبارک کے روزے چھوڑ رہا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی یہ رمضان کے روزے فرض کیے ہوئے تھے۔ جیسے یہود و نصارہ کے حوالے سے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تھے اور پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی جا کے رکھنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، مختلف طریقوں کے ساتھ وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کا مقصد بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ ہم سارا دن بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، بلکہ اس بھوک اور پیاس کا ایک مقصد ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ جیسے ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حلال چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہوں، جب تک افطار کا وقت نہیں ہوگا ہم ان چیزوں کو کھانا اپنے لیے کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان اسی طرح حرام چیزوں سے بچنا شروع کر دیں۔ روزے کے اندر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کرنا جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ درس دے رہے ہیں کہ جیسے آپ پسند کرتے ہیں کہ روزے میں ہمارا روزہ خراب نہ ہو، ہمارا اجر کم نہ ہو، ہمارے ثواب کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اس طرح ہم حلال سے بھی بچتے ہیں اور حرام سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اسی طرح کے رہیں، حلال کے قریب رہیں اور حرام سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہیں۔ مثال کے طور پہ ہم گاڑی اپنی ٹھیک کرواتے ہیں، میکینک کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کو درست کر دیتے ہیں ٹیوننگ کی صورت میں یا مختلف صورتوں میں، لیکن باہر آ کر میں گاڑی کو دوبارہ کھڈوں میں لے کر جاؤں اور اس کی دوبارہ ریسیں زیادہ دوں یا غلط طریقے کے ساتھ اس کو چلاؤں تو یقیناً وہ گاڑی دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ ایسے ہی رمضان ہے، رمضان آتا ہے، ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں اور اگر اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے آپ کو اسی طرح کر لیں تو جو رمضان کا مقصد ہے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ رمضان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ روزے دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس طرح ہے؟ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور بری چیزوں سے بھی بچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جب پریکٹس ہو جائے بعد میں ہم اسی طرح کے حقیقی مسلمان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حقیقی طور پر تقوی کو پیدا فرمائے۔ تو یہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا سے جس کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور یہ صرف امت مسلمہ پر نہیں تھے بلکہ پہلی امتوں پر بھی تھے، اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد بتایا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔